آج پھر سے یہ سرد ہوائیں، یہ طوفانی رات مجھے اس کی یاد دلا رہی ہے۔ میں لال کانچ کی چوڑیاں اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا کمرے کے چاروں اور اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ آج بھی شاید میرے آس پاس، میرے ارد گرد موجود ہے۔ یہ ہواؤں کا رخ پھر سے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کیا وہ پھر سے آ گئی ہے؟ کیا میری زندگی میں اس کی آمد دوبارہ ہو سکتی ہے؟ میں اسی کشمکش میں بہت ہی گہری سوچ میں ڈوبنے لگا تھا۔ میں اپنے اندر کی چلنے والی تیز سانسوں کو، اپنے دل کی دھڑکن کو، اپنی اس بے چینی کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں۔ کچھ پلوں کے لیے میں پھر سے اس کی یادوں کی آغوش میں کھونا چاہتا تھا، اور اسی دوران میں اپنے خیالوں کی دنیا میں چلا گیا۔ ساجد میں آ گئی ہوں۔ ساجد، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ میں ہمیشہ اسی طرح ہر پل ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں سوچتے سوچتے ہی اس کی موجودگی محسوس کرتے سونے لگا تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ نام، یہ گاڑی، بنگلہ، سب کچھ۔ بس کمی ہے تو صرف اس کی موجودگی کی۔ وہ مجھے کیوں چھوڑ گئی؟ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگتے تھے۔ اس وقت میں بڑھاپے کی دہلیز پر بیٹھا رب کے گھر سے آئے اس بلاوے کے انتظار میں تھا کہ نہ جانے کب موت آ جائے اور میں اپنے رب کے گھر چلا جاؤں گا۔ اسی لیے وہ زندگی ایک بار پھر سے جینا چاہتا تھا۔ اچانک سے میرے سامنے نظر ٹیبل پر رکھے کاغذ اور قلم پر پڑی۔ تب سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے دل کے تصورات کو اس قلم کے ذریعے تحریر کرنا شروع کر دوں۔ میں نے قلم اٹھایا اور کاغذ پر لکھی اپنی تحریر شروع کر دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں صرف 18 برس کا تھا۔ میں اپنا ٹھیلا لے کر روز گلی گلی نکل جایا کرتا تھا۔ چوڑیاں لے لو، یہ ہری، لال، نیلی، پیلی کانچ کی چوڑیاں۔ ہر گلی کوچے میں میری آوازیں گونجتی تھیں، اور سبھی محلے کی عورتیں، لڑکیاں میری آواز سنتے ہی دوڑی چلی آتی تھیں۔ ساجد بھائی، ساجد بھائی، چوڑی والے ساجد بھائی، یہ کہہ کر میرے ٹھیلے سے خوشی خوشی بہت سی چوڑیاں خرید لیتی تھیں، اور اس طرح سے ان عورتوں کا چوڑی پہننے کا شوق پورا ہو جاتا اور میرے 2-4 پیسوں کی کمائی بھی ہو جاتی تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد میرے کاندھوں پر گھر چلانے کی ذمہ داری آن پڑی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہنا پڑا اور ابا کا کاروبار آگے بڑھایا۔ میرے پاس اس وقت اور کوئی راستہ نہ تھا۔ امی بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ مجھ سے چھوٹے گھر میں 4 بہن بھائی اور تھے، 2 بھائی اور 2 بہنیں۔ میں ہی سب سے بڑا تھا۔ ابا کی موت اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور ہمارے گھر کا گزر بسر اسی طرح سے چلا آ رہا تھا۔ ابا کا اپنا چوڑیاں بیچنے کا کاروبار تھا۔ وہ شہر جا کر وہاں سے سستے داموں میں کانچ کی چوڑیاں لے کر آتے تھے، اور یہاں 2-4 پیسوں کا اوپر منافع رکھ کر ٹھیلے پر انہیں گلی گلی کوچوں میں بیچا کرتے۔ ابا کے مرتے ہی گھر کے حالات اور غربت دیکھتے ہی اگلے ہی روز سے میں نے ٹھیلے پر اپنے ہاتھ جما لیے تھے، اور اب چوڑیاں بیچنا میری ذمہ داری تھی۔ پر مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا نے اس چوڑیاں بیچنے میں اپنی پوری عمر گزار دی تھی، اور ساتھ ہی ابا کی عادت اور اخلاق کی وجہ سے انہوں نے بہت عزت کمائی تھی۔ ہر کوئی ان کا ادب اور احترام کرتا تھا۔ ابا کے بعد جب میں نے یہ کاروبار شروع کیا تو شروع میں مجھے بہت ہی مایوسی ہوئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری جان پہچان بھی محلے کے لوگوں سے بہت بڑھ گئی، اور ان لوگوں نے مجھے بھی اتنا ہی پیار اور وہی عزت دی جو ابا کو دی تھی۔ ایک روز میں چوڑیوں کا ٹھیلا لے کر ابھی ایک گلی سے گزر ہی رہا تھا۔ چوڑیاں لے لو، لال، نیلی، ہری، پیلی کانچ کی چوڑیاں لے لو۔ سنیں ذرا، رکیں تو صحیح، ساجد میری بات تو سنیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ میٹھی مدھم سی یہ آواز جیسے ہی میرے کانوں کی لو سے جا لگی، اور میں چونک پڑا۔ جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہی آواز مجھے پھر سے سنائی دی۔ میں پھر سے قدم روک کر پیچھے مڑا تو میں دنگ رہ گیا۔ ایک نہایت ہی خوبصورت دودھ جیسی سفید رنگت کی ایک نوجوان لڑکی دکھائی دی، جس کے گورے گورے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر آدھا دوپٹہ ڈھکا تھا، جو اس کا یہ حسن مجھے ٹھیک سے دیکھنے نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے لال چنری اس کی رنگت پر 4 چاند لگا رہی تھی۔ کون ہے آپ؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ نظریں جھکا کر شرماتے ہوئے بولی، آپ مجھے نہیں جانتے ساجد، لیکن میں آپ کو جانتی ہوں۔ میں یہیں پاس میں رہتی ہوں اور اکثر آپ کے ٹھیلے سے چوڑیاں اپنی اماں سے کہہ کر منگواتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ سے ہی آپ کی چوڑیاں پہنی ہیں۔
دیکھیں میرے ہاتھ بنا چوڑی کے کتنے خالی خالی سے لگتے ہیں. اماں تو گھر پر ہیں نہیں، وہ شہر سے باہر ہیں، اور میں گھر پر اکیلی تھی. میری ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی ہیں. اب آپ کی جو ہی آواز سنی تو مجھ سے بس رہا نہیں گیا اور میں چلی آئی. مجھے یہ کانچ کی چوڑیاں پہننا بہت پسند ہے. ارے اچھا بس کوئی بات نہیں. یہ لیں یہ رنگ، اس رنگ کی چوڑیاں آپ کے ہاتھوں میں بہت اچھی لگیں گی. اور آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، جب آپ کی اماں آئیں گی تو اکٹھے پیسے دے دیجیے گا. اس کی معصوم سی نظریں، میٹھی سی آواز میں یہ فر بولنا مجھے اتنا بھا گیا تھا کہ سمجھو پہلی ہی نظر میں شاید میرا دل اس پر آ گیا تھا. میں نے ٹھیلے سے سب لال رنگ کی چوڑیاں اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں تھما دی. وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان چوڑیوں کو پہن کر مسکراتی ہوئی شکریہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی. وہ اپنے راستے پر چل پڑی تھی اور میں اپنے راستے. بس مجھے کیا خبر تھی کہ یہ دن میری زندگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دے گا. میں رات کو تھکا ہارا گھر لوٹ کر آیا تو اماں نے جلدی سے میرے آگے گرما گرم دال روٹی رکھ دی. میں ہاتھ منہ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا. بھوک تو مجھے بھی بہت زور کی لگی تھی. اتنی دیر میں میرے چاروں بہن بھائی ساجد بھائی کہتے میرے آگے پیچھے بیٹھ گئے. کوئی مجھے کہتا بھائی مجھے نئے کپڑے خریدنے ہیں، کوئی کہتا بھائی مجھے نئے جوتے لینے ہیں، بہنیں کہتی مجھے میک اپ لینا ہے، تو کوئی کچھ. اسی طرح ان کی یہ امید بھری نظریں مجھے بے چین کر رہی تھیں، اور میں مسکراتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا کہ جلد ان کی ساری خواہشوں کو پورا کر دوں گا. جبکہ دوسری طرف امی مجھے آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، چاہے خود روکھی سوکھی کھا کر اپنا پیٹ بھر لوں، مگر اپنے بہن بھائیوں کی سب خواہشوں کو پوری کرنا چاہتا ہوں. میں رات کو آرام کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گیا. سوچ رہا تھا کہ تھوڑے بہت پیسے میں نے جمع کر رکھے ہیں تو کیوں نہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ سب خرید لوں جو وہ مجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں. اچانک سے آنکھیں بند کرتے ہی میری نظروں میں پھر سے وہی خوبصورت حسین چہرہ آ گیا. وہ میٹھی سی آواز مجھے محسوس ہوئی. ساجد میری بات سنیں. ہائے وہ معصومیت، کتنی پیاری اور بھولی سی لڑکی تھی. مجھے خبر تک نہیں ہوئی کب میں اس کے خیالوں میں کھوتے کھوتے نیند کی آغوش میں چلا گیا. سویرے آنکھ کھلی تو گھبرا کر اٹھ بیٹھا. اماں مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے. بیٹا آج تو چھٹی کر کے آرام کر لے، کچھ دنوں سے تیری طبیعت ٹھیک نہیں، تھوڑا آرام مل جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں اماں میں کام پر جاؤں گا، اور پھر اگر آج نہیں گیا تو میرے بہن بھائی آج بھوکے رہیں گے. آج کے کھانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ امی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دے کر رونے لگی. میں اماں کو تسلی دے کر اپنا ٹھیلا لے کر پھر سے نکل پڑا. آج پھر سے میرے قدم جب اس گلی میں پڑے تو نہ جانے کیوں مجھے پھر سے وہی آہٹ محسوس ہوئی، اور پلٹ کر دیکھا تو حیرت سے چونک پڑا. سامنے تو وہی چہرہ تھا، وہی معصومیت، وہی جھکی جھکی نظریں. شاید وہ مجھ سے پھر سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اور شاید میں بھی انتظار کر رہا تھا کب وہ اپنی میٹھی سی آواز میں مجھے ساجد کہہ کر پکارے گی. مگر اس بار وہ بنا کچھ کہے ہی واپس مڑنے لگی. سنیں، میری بات سنیں. وہ مڑی تو میری نظر سیدھا اس کے خالی ہاتھوں پر پڑی. میں سمجھ گیا تھا کہ شاید یہ پھر سے مجھ سے چوڑیاں لینے آئی تھی. میں نے مسکراتے ہوئے اسے ڈھیر ساری لال رنگ کی چوڑیاں اٹھا کر دی اور کہا کہ آپ کے خالی ہاتھ بنا چوڑیوں کے اچھے نہیں لگتے، یہ لے جائیں اور اسے میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لیں. وہ معصومیت سے بولی آپ فکر نہ کریں، جو ہی میری اماں آئیں گی میں آپ کو سارے پیسے واپس کر دوں گی. میں ہنس پڑا اور بولا اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، آپ لوٹا دینا پیسے. وہ مسکراتی ہوئی خوشی خوشی وہاں سے چل پڑی. میں بھی اپنے گھر لوٹ آیا تھا. بس اب دن رات مجھے اسی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا. نہ جانے کیوں بار بار میرا دل کرتا کہ میں اس سے باتیں کروں، اس کے ساتھ ہنسوں بولوں. اسے ایک نظر جب تک میں نہ دیکھ لیتا میرا دن نہیں گزرتا تھا. اور ہر روز میں اس گلی سے ضرور گزرتا تھا جہاں وہ روز مجھ سے بہانے سے چوڑیاں خریدنے آتی تھی. ایک روز اس نے مجھے چوڑیوں کے بدلے ایک خاکی رنگ کا لفافہ پکڑا کر وہاں سے چلی گئی. کہنے لگی یہ آپ کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہے، امید ہے آپ اسے ضرور قبول کریں گے. وہ اتنے پیار سے کہہ کر گئی کہ میں انکار نہ کر سکا. جب لفافہ کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھیں. اس میں ڈھیر سارے نوٹ تھے، مگر اتنے پیسے؟ میرے حساب سے تو یہ چوڑیاں اتنے پیسوں کی تھی ہی نہیں. پھر یہ کیسے؟ مجھے خیال آیا کہ میں اسے واپس کر دوں گا.
پھر اس خیال سے لوٹا نہ سکا کہ وہ برا نہ منا جائے۔ اس نے یہ رقم مجھے تحفے میں دی ہے۔ میں گھر لوٹتے وقت ان پیسوں سے اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ تمام چیزیں لے کر گیا تھا جو وہ مجھ سے خواہش کرتے تھے۔ امی کے لیے 2-4 جوڑے خرید لیے تھے۔ جب گھر آیا تو سب ساجد بھائی کہہ کر بہت خوش ہونے لگے تھے۔ امی بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دینے لگی۔ رات میں کمرے میں آرام کے لیے لیٹا ہی تھا کہ آنکھ بند ہوتے ہی وہی خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں فوراً ہی اٹھ بیٹھا تھا۔ ساجد میری بات سنیں۔ وہ میٹھی سی مدھم سی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ یہ سب اب روز کا معمول میرے ساتھ ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کون تھی وہ، کیا تھی، جس سے میرا ایک انجانا سا رشتہ بن گیا تھا۔ میں بہت ہی مایوس تھا۔ ابھی تک میں نے اس سے اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا۔ میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ میں اگلے روز پھر سے اسی گلی سے اپنا ٹھیلا لیے گزر رہا تھا اور اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک سے میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں چونک کر جوں ہی پیچھے مڑا، وہی مسکراتی ہوئی مجھے گھور رہی تھی۔ پھر نظریں جھکا کر بولی، میرا نام سیما ہے، آپ یہی جاننا چاہتے تھے نا؟ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا کہ بھلا آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں؟ بس وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، آپ کے دل کی آواز میں مجھ تک محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ شاید جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ واقعی سچ ہونے جا رہا تھا۔ سیما کے لیے جو محبت میرے دل میں اٹھنے لگی تھی، شاید وہی محبت اب میرے لیے سیما کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ سیما اور میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کی اب خوب جمنے لگی تھی۔ وہ کبھی میرے لیے ہاتھ سے کھانا بنا کر لاتی، کبھی میرے لیے تحفوں کی صورت میں ڈھیر سارے پیسے۔ مگر مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا اور سیما کے تحفوں سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ ضرور کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میں لاکھ انکار کرتا مگر سیما کا مجھ سے اس طرح ناراض ہونا مجھے بھی گوارا نہیں تھا، اسی لیے میں اس کے کسی تحفے سے انکار نہیں کرتا تھا۔ ایک روز میں سیما کو لے کر اپنی امی سے ملوانے لے گیا۔ امی کو بھی سیما بہت پسند آئی تھی۔ وہ عادت کی، اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ امی کا دل تو پہلی نظر میں ہی سیما میں اپنی بہو کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے جاتے ہی امی نے اپنے دل کی بات آرام سے کہہ دی کہ مجھے سیما بے حد پسند ہے اور میں بھی سیما جیسی لڑکی کو ہی اپنے گھر کی بہو بناؤں گی۔ مگر امی وہ سیما… میں مایوس ہو کر نظریں جھکا کر ایک طرف جا بیٹھا۔ امی ہم لوگ غریب ہیں مگر شاید سیما ایک اونچے گھرانے کی لڑکی ہے، اس کے گھر والوں کو ضرور اس رشتے سے انکار ہو جائے گا۔ مگر بیٹا تو کیوں فکر کرتا ہے، سیما بھی تو تیرے ساتھ ہے، اور پھر ایک بار کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ میں خود اس کے گھر تیرا رشتہ لے کر جاؤں گی اور اس کے ماں باپ کو یقین دلاؤں گی کہ سیما بیٹی ہمارے گھر میں بہت خوش رہے گی۔ امی تو جلد از جلد اس رشتے کے لیے بات کرنے کو راضی تھی، مگر میرا خیال تھا کہ ایک بار سیما سے اس بارے میں بات کر لوں تاکہ اس کی مرضی بھی جان سکوں۔ اور پھر اگلے روز میں سیما سے ملاقات کے لیے وہیں کھڑا تھا جہاں وہ روز مجھ سے ملنے آتی تھی۔ میں اس درخت کے نیچے دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں کھڑا تھا جب سیما میرے پاس آئی اور بولی کہ مجھے خبر ہے کہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو۔ تم مجھ سے میری مرضی جاننا چاہتے ہو نا کہ کیا میں تم سے شادی کرنا چاہتی بھی ہوں یا نہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس رشتے سے، اس شادی سے کوئی انکار نہیں ہے، بس ایک شرط ہے۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا کہ بھلا کیسی شرط؟ اس بات پر وہ مسکرائی اور بولی کہ مجھ میں ایک کمی ہے جو میں تمہیں شادی کی رات کو بتاؤں گی، لیکن تمہیں مجھے اس کمی کے ساتھ قبول کرنا ہوگا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور بولا، سیما تم کیا میری محبت کو آزمانا چاہتی ہو؟ تم میں چاہے ایک نہیں لاکھ کمیاں ہو مگر میری محبت اتنی جھوٹی نہیں ہے کہ اسے برداشت نہ کر سکے۔ مجھے تم جیسی ہو، جس حال میں ہو، قبول ہو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ میں خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ آیا اور امی سے کہا کہ آپ بس شادی کی تیاری کریں، سیما کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جلد از جلد رشتہ لے کر سیما کے گھر چلی جائیں۔ میں نے امی کو سیما کے گھر کا راستہ اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ وہ اگلے روز میرے رشتے کے لیے سیما کے گھر چلی گئی۔ میں گھبراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا رہا تھا کہ نہ جانے اس کے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی بھی ہوں گے یا نہیں۔ مگر جوں ہی امی گھر لوٹی
ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ سیما کے گھر والوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، مگر امی کچھ عجیب سی کشمکش میں تھی۔ کہنے لگی بیٹا اس دن تو سیما بہت ہی گھبرائی ہوئی شرمائی ہوئی تھی جس دن تم اسے گھر لائے تھے، اور میری اس سے کوئی بات ہی نہ ہو سکی، مگر آج جب اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہماری لڑکی میں کمی کے ساتھ آپ لوگوں نے اسے قبول کیا ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں، تو جب میں چونکی کہ بھلا سیما جیسی لڑکی میں ایسی کیا کمی ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بیٹا۔ اب مجھے زیادہ تفصیل تو پوچھنا اچھا نہیں لگا، مگر بس دل پریشان ہو رہا ہے۔ سیما بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ ارے امی آپ فکر نہ کریں، وہ سب میں سنبھال لوں گا، بس آپ شادی کی تیاری کریں۔ سیما سے شادی کا دن بھی قریب آ رہا تھا اور میرے دل میں ہزاروں سوالات آنے لگے تھے، لیکن ایک بات تھی، سیما کے آتے ہی میری قسمت جاگ اٹھی تھی۔ مجھے کاروبار کے بہت آرڈرز آنے لگے تھے، ہمارے گھر کے حالات بھی اب پہلے سے بہت اچھے ہو گئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پیسوں کی کمی نہ ہونے لگی تھی۔ گھر میں پیسوں کی ہر وقت موجودگی مجھے یہ احساس بار بار دلاتی تھی کہ یہ سب سیما کے نصیب سے ممکن ہوا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا، میری اور سیما کی شادی کا دن۔ گھر میں سبھی لوگ بہت خوش تھے، ہم لوگ خوب دھوم دھام سے بارات لے کر سیما کے گھر پہنچے تھے۔ وہاں بہت ہی اعلیٰ ترین انتظامات کیے گئے تھے، آخر ان کی بھی اکلوتی بیٹی کی جو شادی تھی۔ میرا دل جہاں ایک طرف بہت خوش تھا، وہیں دوسری طرف میرا دل چونک اٹھا جب سیما نے نکاح کے وقت اشاروں میں ہی قبول ہے کا جواب دیا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی تھی۔ اب تو میرا دل اور بھی زیادہ پریشان تھا کہ سیما ٹھیک تو ہے نا، وہ اس شادی سے خوش بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال شادی ہو کر سیما اب میرے گھر میں میری بیوی بن کر آ چکی تھی، اور وہ کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ سیما نے مجھ سے شادی کی رات اپنی کوئی کمی بتانے کا ذکر کیا تھا، مگر کیا وہ بھی جاننا باقی تھا۔ میں سیما کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سیما نے مجھے ایک پرچہ تھما دیا۔ اسے پڑھتے ہی میری تو جان ہی نکل گئی تھی کہ سیما ایک بے زبان تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی۔ مگر حیرانی مجھے بہت ہوئی، نہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر سی اٹھنے لگی، کیونکہ وہ تمام معاملات، وہ بات چیت جو میں نے سیما سے کی تھی، وہ سب کیسے؟ اگلے ہی پل میں نے ڈرتے سہمتے سیما کا گھونگھٹ اٹھایا تو میری سانس میں سانس آئی، یہ تو سیما ہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو مجھے لگا تھا یہ میری سیما نہیں ہے، میں بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ سیما مجھ سے بالکل اشاروں میں ہی باتیں کر رہی تھی، مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سیما بول نہیں سکتی، ابھی تک تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سویرے ہی سیما جلدی اٹھ کر نہا دھو کر امی کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ امی بھی جان چکی تھیں کہ سیما بول نہیں سکتی، انہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر ایک بات کی ناراضگی تھی کہ میں نے انہیں یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا، حالانکہ میں تو خود اس بات سے ابھی تک خوف زدہ ہو رہا تھا کہ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ سیما نے گھر میں موجود سب لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ وہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کا بہت اچھی طرح خیال رکھتی تھی، اور خاص کر اپنا زیادہ تر وقت امی کی خدمت میں گزار دیتی تھی۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے سیما نے میرے بھی تمام فرائض پورے کیے تھے، مگر مجھے ایک خوف تھا کہ یہ سیما ہی ہے یا پھر۔ گھر میں اب سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، میرے کاروبار میں اب دن بدن ترقی ہونے لگی تھی، میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت امیر پیسے والا آدمی بن گیا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ تھا، مگر پھر بھی سیما کی موجودگی ہوتے ہوئے بھی مجھے اس کی کمی کا احساس اب دن بدن ہونے لگا تھا۔ لیکن میں خاموش تھا، اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا تھا کہ میں نے سیما سے وعدہ کیا تھا کہ اسے اس کی کمی کے ساتھ قبول کروں گا۔ میں سیما کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے بھی خوش نہ تھا۔ سیما جلد ہی گھر میں ایک ننھا مہمان لانے والی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ بہت خوش تھے، مگر مجھے اب کسی بھی خوشی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں پہلے جیسا ساجد نہیں رہا تھا، میں اندر ہی اندر ڈرنے اور سہمنے لگا تھا۔ سیما کو لے کر میرے دل اور دماغ میں اب ہزاروں سوالات آنے لگے تھے، اور شاید میں جانتا تھا کہ مجھے ان سب کے جوابات کیسے مل سکتے ہیں۔ میں نے اپنا پرانا قدیم ٹھیلا نکالا
और सीधा उस गली की तरफ निकल पड़ा। चूड़ियाँ ले लो, हरी लाल नीली पीली कांच की चूड़ियाँ ले लो। और बस फिर मुझे हवा के उस झोंके ने पुराना एहसास दिला ही दिया था। मुझे अपने पीछे एक आहट सी महसूस हुई। जो ही मैंने पलट कर देखा, वो दूर खड़ी मुझे देखते ही मुस्कुराने लगी। वही मेहंदी लगे सफ़ेद हाथ, दूध जैसी रंगत, लाल चुनरी, वो झुकी झुकी सी नज़रें। मैं उसके करीब आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा। ये एहसास मुझे आज महीनों बाद हुआ था। एकदम ही मेरे मुंह से निकला, कौन हो तुम? और जो सीमा मेरे घर में है वो कौन है? वो मुस्कुराते हुए बोली, साजिद, मैं एक जिनज़ादी हूँ जिसका दिल तुम पर उस रोज़ आ गया था जिस रोज़ तुम उस दरख्त के नीचे धूप की वजह से साए के लिए खड़े हुए थे। और तुम्हारा ये चूड़ी बेचने का अंदाज मुझे पहली नज़र में ही भा गया था। मैं उसी दरख्त पर रहती थी। मैंने फ़ौरन ही एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर तुमसे चूड़ी लेने के लिए आ पहुंची, मगर मुझे नहीं पता था कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी और एक दिन हम शादी के रिश्ते में बंध जाएंगे। ये मुमकिन नहीं था क्योंकि मैं एक जिनज़ादी थी और तुम एक आदमज़ाद। बस मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती थी। और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारी अम्मी को उस लड़की के घर तक पहुंचा दिया जो वाकई सीमा थी, और उसके रूप में मैं अभी तक तुमसे मिलती रही। मगर मैं इस बात से अनजान थी कि वो सीमा बोल नहीं सकती। जबकि मैंने तुमसे मुलाकात जब जब की तो तुम्हारी नज़र में मैं बिल्कुल ठीक थी। इसीलिए मैंने उस कमी का हवाला देकर तुम्हें शादी के लिए राज़ी किया था, क्योंकि इस तरह तुम्हें तुम्हारी सीमा मिल जाती, और सीमा को एक सच्चा पक्का मोहब्बत करने वाला जीवन साथी। क्योंकि हमारा मिलना तो नामुमकिन है। मैं एक जिनज़ादी हूँ, तुम एक आदमज़ाद हो। और बस ये कहकर वो चेहरा हमेशा के लिए मेरी आंखों से ओझल हो गया था, और फिर कभी मैं उस जिनज़ादी से मुलाकात नहीं कर सका। मैं अपने घर बार में खो कर रह गया था। आज सालों बाद अपनी कहानी फिर से जीने को दिल किया तो बस कलम से इस कागज़ पर तहरीर कर दी कि मेरी मुलाकात लाल चूड़ियों के साथ कैसे एक जिनज़ादी से हुई थी। कमेंट सेक्शन में बताएं कि साजिद का उस दरख्त के नीचे जाना ठीक था भी या नहीं, और क्या उस जिनज़ादी की ही मेहरबानी थी कि साजिद के घर के हालात बदल गए थे, या फिर उस गूंगी लड़की सीमा का नसीब था।